اب اس کو فائدہ ہوا اپنے خدا کے در میں اگر ہوا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ پہنچا، اور آپ مجھے کہیں جی ہمارا یہ ہے وہ ہے، میں تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہوگا، کام نہیں ہوگا۔ پلیز ہاں میرے پیچھے نہ لگنا بھائی، تحقیق کرو، تحقیق کرو، کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ان کی ماں ہوگا، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، ہاں تو پلیز کہہ دیا میرے پیچھے نہ لگنا۔ چلے جی ہاں وہ تو ہے ہی کرم، تو ہے ہی گناہ، وہ تو ہے ہی کرم، تو ہے ہی گناہ، تجھ کو آتی بھی کیسے حیا آسیہ، تجھ کو آتی بھی کیسے۔ سوچے نا ہم لوگوں کو بے ہوش ہو جانا چاہیے، اللہ ہم لوگ بشر ہیں، ہو جاتے ہیں گناہ، لیکن دل زندہ نہیں ہے، دل زندہ نہیں ہے، زندے چیز میں احساس ہوتا ہے، تو دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر اور نبی کی طرف سے۔ خدا ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ذکر اور درود ہمارے آپ کے روئے روئے میں رچ جائے۔ آتی بھی کیسے حیا آسیہ، تجھ کو جوان گزرا کسی چل رہے تھے، ادھر بے ہوش ہو کے گر گیا، ساتھ والوں نے اٹھایا، کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس جگہ میں نے گناہ کیا تھا۔ دل زندہ ہو گیا تھا، احساس پیدا، الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اس میں ہوتا ہے جس میں خدا کا خوف بھی ہو اور خدا سے نا امیدی بھی نہ ہو کہ معافی دے دے گا۔ کم سے کم چار آنسو بہا آسیہ، کم سے کم چار آنسو بہا آسیہ، کم سے کم چار آنسو بہا آسیہ، کم سے کم چار جوان آنسو۔ حضرت عمر کے وقت ان کی محفل میں آتا تھا تو پھر اس کا آنا نہ بند ہو گیا، تو ایک دن کو خیال آیا، کہا وہ ایک جوان آتا تھا کہاں گیا؟ تو پھر بتایا گیا وہ فوت ہو گیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ اچھا تھا، نمازی تھا، آتا تھا، کیسے فوت ہو گیا؟ تو پوچھا تو اس کا واقعہ سن کے حیران ہو گئے، کہا اس کو ایک لڑکی راغب کرتی تھی، اسی طرف راغب ہوا، لیکن پھر ہٹ گیا، بے ہوش ہو گیا، پھر اس کو گھر میں لے گئے، پھر اس کو ہوش آئی، پھر اس نے گرا، پھر دم توڑ دیا۔ اور قرآن میں آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی پیشگی سے ڈرے کہ اللہ سے حساب کتاب لے گا، پوچھے گا، اگر وہ ڈرے خدا اس کو دوہری جنت دے گا، انعام پہ انعام کرے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اس کی قبر پہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور وہاں یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے سے ڈرے کہ وہ گناہ گار تھا تو خدا اس کو دوہری جنت دے گا۔ تو قبر سے آواز آئی کہ مجھے مل چکی ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے۔
آقا جی نے کہا ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے کل جبل علی راسہ، گناہ تو ہوتا ہے، پھر اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ اس پہ آ گرا ہے، اتنا ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے ایمان والا، اگر اس کو گناہ کے بعد خوف شروع ہو جائے۔ اور فرمایا منافق سے گناہ ہو کہ ذباب جلست علی انفہ ثم طارت، جیسے مکھی بیٹھی اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو خدا کرے ہم سے آپ سے گناہ نہ ہوں، اگر ہوں تو خدا کرے خوف غالب ہو جائے، اس کی معافی مل جائے، پھر وہ خوف خدا کرے امید میں بدل جائے، مایوسی میں نہ ہو کہ مایوسی کفر ہے، کہ ہم بشر ہیں، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ شاہ جہانی سے کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہوا نہ کہیں، مستقل میں بھی زور لگا نہیں کرتا، زمین کو بولو تو کھینچ کے لے جائے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ کہتے ادھر ہوتا ہے، کہاں؟ شاہ جہانی آقا جی اصل، وہ شاہ جہانی تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ، زمین کو کہا پکڑ لے، کھینچ کے لے گئی پھر آقا کو، کہاں مان، کہا اچھا چل چھوڑ دو، 3 دفعہ۔ شاہ جہانی حضرت علی رو رہے تھے، ادب کی وجہ سے جگایا نہیں، آنکھیں کھولی دیکھا رو رہے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا اس کو غم ہوگا، نماز قضا ہو رہی ہے، ہم تو سورج کو واپس کر دیا۔ کبھی کوئی سورج کو اپنی مرضی سے، چاند کو اپنی مرضی پہ، درختوں کو جب بلائے وہ آ جائیں، جب بارش کرے، جب روکے، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ آپ کی شاہ جہاں میں باتیں نہیں، ہوا ہے ایسے، اب بھی کرتے ہیں، بلکہ کسی کچھ بتا دیتے کہ تم کرو تب بھی ہو جائے گا، ایسی عطائیں بھی کرتے ہیں، جب بھی اجازت ہوگی تو ہو جاتا ہے، ادھر شرط نہیں ہے تم اتنا تقویٰ ہو، اتنی چیز ہو، بس ایک چیز تم دل کی سچائی رکھو، وہ لوگوں میں نہیں آتی، کہ سچائی نیت سچی کی، جیسے آقا چاہتے ہیں ویسے کرنا چاہتے، چاہے 1% بھی نہ ہو، لیکن تمہاری سچائی تھی، تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، چاہے گناہ کیا ہے، چاہے قتل کیا ہے، چاہے کچھ کیا، کہ تمہاری نیت میں پکی میں یہی تھا۔ اس کی دلیل پکی نیت کی، جب تم سے زنا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے ہو، توڑتے یہی رہتے ہو، وہی مجھ سے ہو جو وہ چاہتے ہیں، جتنی بھی ہوں کوئی بات نہیں، تمہاری سچی نیت اگر آقا کے پاس، اور جنہوں نے سچی نیت آقا سے کی، آقا نے ان کی توبہ کی درخواست کی، خدا نے کہ اب بھی معافی، آئندہ جو کچھ کریں تب بھی معافی ہے۔ بڑے سوچنے کی باتیں ہیں، بڑے سوچنے کی باتیں، آئندہ بھی جو کریں سب معافی ہے، اب بھی معافی ہے۔ کیوں؟ دخل دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تمہارے گھر میں مصیبتیں، باہر مصیبتیں، دشمنوں کی مصیبتیں، تم نے دل سے ان کو مانا اور ان کی باتوں پہ عمل کی کوشش کرتے، ہوتا نہیں ہے تم سے، 1% اگرچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نیت تمہاری 100% سچی ہے، یہ سب معاف تمہارے کام بنتے رہیں گے، تم خود حیران ہو گئے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لوگوں کو بنائے عذاب، میں سب کچھ کرتا ہوں بنائے عذاب، نیت کے سچی ہو، جب تیری نیت آقا سے پکی ہے تو اس نے بچایا تجھے، تو نیت سچی یہی رکھے، اس میں جھوٹ نہ ہو، ہاں جھوٹ نہ ہو، کہ جو وہ چاہتے ہیں میں ایسے ہو جاؤں، تم سے ہوتا نہیں، اور جب ہو جاتی غلط کام تم سے، زنا قتل، اور تم پریشان ہو جاتی، چھوڑتا تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے معافیاں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، تمہاری نیت کی وجہ سے۔ نیت المومن خیر من عملہ، اس کا عمل ہو نہ ہو، نیت اچھی ہے نا تو اس کے لیے سب کچھ خیر ہے، تو نیت پکی کر لو، تم غلام مصطفیٰ ہو، ہم نیت پکی کریں، جو آقا چاہتے ہیں ہم 100% ایسے ہو جائیں، اگر نیت تمہاری پکی رہی اور وظیفے نہیں چھوڑے تم نے، ہاں جی، تم خود حیران ہو جاؤ گے تم کو اتنی خیریں کیوں آتی ہیں،
اور خدا نہ خواستہ نیت پکی تھی، جس دن ایسے کام کرو غلط اس دن زیادہ تم پر رحمت آئے گی، اس دن زیادہ کرم دیکھو گے، حیران ہو جاؤ گے، یار تو بہت ہی کرم ہے، تمہاری نیت اچھی تھی، تم رو رہے تھے میں نے غلط کام کیوں کیا، جس دن غلط کام کیا اس دن رحمت زیادہ، اور جس دن غلط کام نہیں کیا اس دن رحمت تھوڑی بہت دے ہمیں کہ تم روتے تھے، کوستے تھے، کیونکہ آقا نے کہا مومن سے گناہ ہو اس کو پہاڑ لگتا ہے، یہ کیوں غلط کام کیا، تم کوستے تھے، اس دن رحمت زیادہ ہوئی گناہ کر کے، کہ تم مومن سے تم رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ بڑے واقعات ایسے ہیں، ایک ایسے ہی طریقت میں اس سے مصیبت ہو گئی، اس کو چادر پہنائی گئی، اس کے گھٹنے چومے گئے، وہ حیران ہو گیا، میں تو غلط کام کیا، یہ کیا ہوا؟ تو مومن تھے، تم نے پچھتایا اپنے پر، کیوں غلط کام ہوا؟ تو ایمان والے سے آقا جی کہتے ہیں گناہ ہو اس کو پہاڑ لگتا ہے، اور اس کا گناہ نیکی بن جاتا ہے، جو گناہ میں شمار نہیں ہوتا، نیکی میں نیکی کی بتا۔ اور فاسق فاجر سے گناہ ہو اس کو رونا نہیں آتا، پہاڑ نہیں ہوتا، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، پرواہ نہیں اس کو، ایسے حدیث میں آقا جی نے کہا۔ اگر آپ نے نیت خدا سے مضبوط کی ہے تو شیطان آپ کو مایوس نہ کر دے، مثل قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، تم نے قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا، تم نے نمازیں بھی بے دلی پڑھی، اب کو فائدہ تو ہے نہیں، اس دن تم کو زیادہ کرم ہوگا، اس لیے تم رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو۔ بزرگان دین کے ایسے شعر ہیں بڑے دل کو لگتے ہیں، وہ تو حال کو چھوڑو، مستقبل کو چھوڑو، ماضی کے بھی گناہوں کو نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یاد آمن گناہ پرانے، پٹ پٹ رواں ہزاروں وہ تو ماضی کو بھی روتے ہیں، جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ ماضی کو بھی روتا ہے، نہیں کہ حال کو اور سکتا۔ تو خدا کرے اول ہوئیں نہ یہ انشاءاللہ تعالی، اگر ہو جائیں تو ہم کو تم کو پہاڑ لگے تو پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ گناہ تمہارا نیکی میں لکھ جائے گا، تمہارا تکبر بھی نکل جائے گا، تم ایسے بھی کر سکتے تھے۔ ان چیزوں کو نقش کرو تاکہ کسی کو مایوسی نہ ہو۔ ایک عالم کو اولیاء اللہ کہتے خدا نے جہنم میں ڈالا، وہ ان کی رحمت کی بات کم بتاتا تھا، جسے گناہ کی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو حدیث میں آتا خدا نے جہنم میں ڈال دیا، پھر تجھ کو بھی ہو جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ لوگ مایوس ہوتے ہیں، تب کیا فائدہ تھا نہیں ہے۔ اور ایک عالم کو حدیث شریف کی مفہوم میں جنت میں ڈال دیا، گناہ ہوتا توبہ کر لو، دو آنسو بہا لو، کچھ نہیں ہوتا ہے، سب ٹھیک ہے، چلو چلو، اس کو خدا جنت میں ڈالا۔ ایک شرک خدا نہیں بخشتا، وہ نہ کرے، اس کی سوا 1000 قتل 100 قتل ہو چاہے تو بخش دے، لیکن کرنے کو نہیں کہا ہے، ہو جائے تو ایسے کیا ہے خدا نے، 100 قتل کیے معاف کر دیا، اور انصاف کیا، ایک بلی کو حبس کیا خدا نے جہنم میں ڈالا۔ آقا جی نے پوچھا جبریل سے جہنم میں عورت جل رہی، کہا اس نے اس کو حبس کیا تھا، بلی کو بھوکی مر گئی تھی، خدا نے انصاف کیا۔ انصاف کرے تو ہم لوگ بچ نہیں سکتے ہیں، کرم کر دے ساری دنیا کو قتل کر دو پھر معافی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ کرم کا تقاضا مانگے، اور گناہ ہو تو اپنے کو نوٹ کریں کہ تم میں شرم حیا ہے، تم کو خوف آیا، تم کو پہاڑ لگا، جیسے آقا نے کہا مومن سے گناہ، آقا جی نے کہا مومن سے گناہ ہو، ایسے اس کو ہوتا ہے جو پہاڑ کے نیچے دب گیا۔ جو نیکی کرے گناہ کے بعد اس کا گناہ معاف ہے، آقا جی نے بات کی، قرآن اتر آیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں گناہ کو مٹا دیتی ہیں۔ تو دیکھو پھر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے چیزوں سے بچائے، ہو جائے تو ان کا اس سے ذریعہ نجات نصیب کرے، تاکہ ان گناہوں کا وبال نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں آئے۔ ہاں اگر ان کا ایمان سے گناہ ہوتا اس کو پہاڑ لگتا ہے، پہاڑ سے دب گیا،
تو اس کے گناہ نیکی بن جاتے ہیں. تو خدا بچائے، اگر ایسا ہو جائے تو خدا ہم میں ایمان والی حالت پیدا کرے. اور بھی حدیثیں لیکن وقت چلا جائے گا. مطلب ہے خدا کی رحمت میں بڑی گنجائش ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، قتل کو، زنا کو کبیرہ گناہ کہا ہے. مایوسی کو کفر کہا ہے. جو مایوس ہو وہ کفر ہوتا ہے. زنا قتل سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے تمہارے دوست ہیں، آپس چلتے پھرتے ہو، جیسا بھی آدمی ہو پکڑ کے اس کو لے آؤ یہاں، اس کو یہ حدیثیں سناؤ. کیونکہ بعض لوگ ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ڈارس ٹوٹ جاتی ہے، کہتے میں نے قتل کیے، شراب پیے، پھر میں سے چھوٹتے بھی نہیں ہے یہ. تو مجھے کہ عبادت تو فائدہ نہیں دے گی، نماز سے کیا ہوگا. پھر سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے. شیطان اس کے دل میں ایسے ڈالتا ہے، اور آپ اس کے دل میں یہ ڈالیں تو اس کی ڈارس بچ گئی. حدیث ہے، قرآن ہے. اللہ شرک سے ہر چیز معاف کرتا ہے. کہ تم کو احساس ہے نا کہ کیوں ایسے ہوا، اسی احساس کے ساتھ اپنی کی محبت خدا سے بڑھاؤ، گھٹاؤ مت کہ سب کچھ چھوڑ دیا، فائدہ نہیں ویسے ایسے ہوتا ہے. بلکہ جس چیز کو بولا ایسا ہوتا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. خدا اس کو زیادہ معافی دیتا ہے، اس کے گناہ کو نیکی بناتا ہے. اور اس کو احساس ہے کہ میں ایسے نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش میں نہ ڈالے. اگر آزمائش آ جائے خدا نجات کے راستے کھولے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت دو عالم کی حضرت محمد ہے. رحمت دو عالم کی حضرت محمد ہے. رحمت دو عالم کی حضرت محمد ہے. شافعِ محشر وہ حضرت محمد ہے. شافعِ محشر وہ حضرت محمد ہے. شافعِ محشر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ڈگمگاتے کسی موڑ پر بھی، نہیں ڈگمگاتے کسی موڑ پر بھی، نہیں ڈگمگاتے کسی موڑ پر بھی. ہو جن کا سہارا وہ حضرت محمد، ہو جن کا سہارا ہو حضرت محمد، ہو جن کا سہارا ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سامنے ان کے جم نہ سکا ہے، کوئی سامنے ان کے جم نہ سکا ہے، کوئی سامنے ان کے جم نہ سکا ہے. بڑے روب والے ہیں حضرت محمد، بڑے روب والے ہیں حضرت محمد، بڑے روب والے ہیں حضرت محمد. سامنے کا کہا ہے، سامنے کا تو ہے ہی ہے، بلکہ سامنے نہ بھی ہوں اور کہیں ان کا نام پہنچ جائے تو خود فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. ایک مہینہ کوئی سفر کرے، اتنا لمبے سفر کے بعد بھی، ایک مہینے میں کتنے ہزار کے لوگ یا کتنے ہزار انسان
فرمایا وہاں بھی میرا روب پہنچ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت چلے چلے انسان کہاں تک چلا جاتا ہے، کہ وہاں بھی کوئی ہو میرا نام سن لے اس کے دل پر رعب آ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سامنے ان کے جم نہ سکا ہے، سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، تو حدیثوں میں واقعات ہے، ابو جہل کا واقعات ہے، جن کو لایا جاتا تھا پکڑ کے سرداروں کو، وہ بھی سامنے خاموش رہتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن محبت والے بھی ان کو دیکھیں نا، یہ حقیقت ہے، جب ان کی عظمت اندر سے نظر آتی ہے تو ان کو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ انسان جب سامنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں طریقت والے، جن کو نصیب ہوتا ہے کہ اندر ان کی عظمت نظر آتی ہے، اس عظمت کی وجہ سے وہ بعض وقت جھکے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے خیال میں ان کا آ جائے، اور ان کو بڑھاپا بھی جلدی آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی پہ کرم تھا تو کچھ اشارہ کیا، ہر وقت نہ سوچا کرو میرا برداشت نہیں ہوگی، پھر دل لگی مر جاؤ گے۔ مرنے کہاں دیتے ہیں، وہ تو پانی بھی نہ پیو مرنے نہیں دیتے۔ ایسے واقعہ بھی ہوا کہ طریقت میں کسی کو معجزہ دکھایا اپنا، بیمار بھی تھا، کہا کہ پانی نہیں پیو گے چھوڑ دو گے، کہا چھوڑ دیں گے، پانی چھوڑ دیا، زندہ رہا کچھ عرصہ، پھر کوئی وقت گزرا، پھر سامنا ہوا، کہا پی لیا کرو۔ اب اس کا کتنا یقین بن گیا ہوگا۔ ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے، جس پر گزرے تو حیران ہو گیا کہ دنیا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جس پہ نظر کرم مصطفیٰ کی ہو وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، خدا کی قسم۔ ماشاء اللہ، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔